بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، جامعہ الکوثر کے بانی، جامعہ الکوثر کے بہت بڑے استاد، بہت بڑے عالم دین، شیعہ مکتبہ فکر کا بہت بڑا سرمایہ شیخ محسن نجفی صاحب آج اسلام آباد میں انتقال فرما گئے ہیں، اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم شیعہ قوم کے ساتھ ان کے اس دکھ میں شریک ہیں۔ میں شیخ محسن نجفی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ محسن نجفی صاحب بہت بڑے مفسر قرآن تھے، حدیث پر بھی ان کی گہری نظر تھی، فریقین کے مصادر پر ان کی گہری نظر تھی، اہل تسنن اور اہل تشیع کے مصادر اور مراجع پر بہت بڑا علمی کام ان کی جو تفسیر ہے الکوثر اس میں نظر آتا ہے، اور قرآن مجید پر جو ان کا حاشیہ ہے بلاغ القرآن کے نام سے، چیدہ چیدہ وہاں پر بھی انہوں نے اپنے اس علم کا اظہار کیا ہے۔ مجھے شیخ محسن نجفی صاحب کا تعارف ہوا ان کے حاشیہ قرآن بلاغ القرآن مجید کے حوالے سے۔ بلاغ القرآن ان کا ترجمہ قرآن بھی ہے اور ساتھ اس پر حاشیہ بھی ہے۔ اردو تراجم قرآن پر اگر ہم بات کریں، قرآن مجید کا جن مترجمین نے اچھا اردو ترجمہ کیا ہے، فصیح و بلیغ اردو ترجمہ کیا ہے، میری نظر میں شیخ محسن نجفی صاحب کا ترجمہ قرآن مجید ان میں سے ایک با محاورہ ترجمہ ہے۔ اردو زبان و بیان کے جو اسالیب ہیں اس کے اعتبار سے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے انہوں نے۔ اس کے برعکس علمی اختلاف ان سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو اس پر حاشیہ ہے اہل تشیع سے علمی اختلاف، سیاسی اختلاف، فقہی اختلاف اپنی جگہ، لیکن بہت اچھا حاشیہ ہے۔ اور اگر شیعہ علماء کرام یا شیعہ مکتبہ فکر کو کسی نے سمجھنا ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ شیعہ علماء قرآن مجید سے مسائل کا استنباط کیسے کرتے ہیں، عقائد و نظریات کو قرآن مجید کی آیات سے کیسے ثابت کرتے ہیں، شیخ محسن نجفی صاحب کے جو ان کا حاشیہ ہے بلاغ القرآن کے نام سے، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور جو ان کی تفسیر ہے، بہت ضخیم تفسیر ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے جو الکوثر کے نام سے ہے۔ اردو تفاسیر میں الکوثر، شیعہ تفاسیر کی اگر ہم بات کریں یا بعض اہل تسنن کے تفاسیر کی بھی ہم بات کریں تو ایک جامع تفسیر ہے۔ اس میں شیعہ مکتبہ فکر اور اہل سنت مکتبہ فکر کے مابین جو مشترکات ہیں اس پر بھی شیخ محسن نجفی صاحب نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ آیات کے ذہل میں جو فہم کا اختلاف آ جاتا ہے اس میں انہوں نے اہل تشیع کے موقف کو بھی واضح کیا، ائمہ کی اقوال نقل کیے، صحابہ کرام کی اقوال ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں۔ اٹ مینس کہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، ایک بہت بڑا علمی کام ہے۔ تو میں اس اعتبار سے بھی کہتا ہوں کہ بہت بڑا سرمایہ ہے عالم اسلام کا، بالخصوص ملت جعفریہ کا، اور ایک بہت بڑا ثانیہ ہے کہ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن کتابوں میں نے ان کو جو پایا ہے، جو ڈھونڈا ہے، میں ان سے بہت متاثر ہوا ان کے انداز کتابت کے حوالے سے، اور جو ان کا طریقہ استدلال ہے اس کو بھی میں شاہکار سمجھتا ہوں۔ شیعہ مجتہدین کی بات کریں، شیعہ محققین کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان لیول پر، یا اگر مبالغہ نہ ہو تو پاکستان سے باہر بھی شیخ محسن نجفی صاحب کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور جو ہمیں علمی اختلاف ہے ان سے وہ آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے۔ شائستگی کے ساتھ مہذب طریقے سے میں اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن بطور عالم دین، بطور مفسر کمال انسان ہے۔ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کی ان علمی کاوشوں کی وجہ سے ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔